وعلیکم میں السلام. ایمان بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی کیا سوال میں ہے ایمان؟ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 13 مارچ 2003. تو کیا سر بتا سکتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا؟ کیونکہ مجھے ایسی فیل آتی ہے کہ جیسے مجھ پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے. دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم پہ کسی نے جادو کیا ہوتا ہے تو ہم اس کا توڑ کروانے کے لیے اس انسان پہ دوبارہ جادو کروا دیتے ہیں, الٹا جادو کروا دیتے ہیں. ہاں تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ کیا اس کا ہمیں گناہ ملے گا؟ کیونکہ اس نے تو پہلے سے ہم پہ جادو کروایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. داؤد صاحب 2 سوال آتے ہیں, پہلے سوال کا آپ جواب دیں, اس کے بعد پھر ہم دوسرے ڈرائیور سوال نمبر پہ بھی 4 آتے ہیں. میں نے ہاں دیکھا ہے جن کی ڈیٹ آف برتھ 4 تاریخ 8 تاریخ کو ہوتی ہاں ہے تو ان کے اوپر اکثر جادو کے اثرات آتے ہیں. اب دیکھیں نا, ٹھیک ہے انرجی پوری کائنات انرجی بیسڈ ہے. 1 کی عدد کی انرجی, ٹھیک 2 ہے. کی, 3 4 5 6 7 8, تو 3 جو اعداد ہیں جن کی تاریخ پیدائش 2 تاریخ 4 تاریخ اور 8 تاریخ کو ہوتی ہے, ان ٹھیک کو ہے. جب میں تشخیص کرتا ہوں تو اکثر ان کے اوپر جادو ہی نکلتا ہے. ٹھیک تو ہے. ان کی 4 تاریخ کی ڈیٹ آف برتھ ہاں جو انہوں نے بتائی, اور اس کے بعد ان کا 30 مارچ کا مہینہ. اب ہاں 3 کی عدد کی ہے جوپیٹر کی انرجی. 4 کیا کہہ رہا ہے؟ 4 انرجی کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر نیگیٹو انرجی ہے, اثر ہے ہاں اور لوگوں کا اٹیک ہوا ہے جادو ٹھیک کا. ہے. لیکن 3 کہہ رہا ہے کہ اس نے خود بھی بڑی پڑھائیاں کی ہوئی ہیں, خود بھی ہاں بہت عمل کیے ہوئے ہیں, خود بھی بڑے ذکر کیے ہوئے ٹھیک ہیں ہے. اور خود بچنے کی کوشش کی. ہاں اچھا 2003 اگر 5 کی عدد کی انرجی 2 + 0 0 3 3 5, ہاں 5 کا 5 مرکری ہے, لیکن اللہ نے بچائے رکھا ہوا ہے جیسے بھی ہے. ٹھیک ہے. 5 جو ہے مڈل کا عدد ہے. اب یہ انرجی پوری کائنات انرجی بیسڈ ہے. ہاں ڈیٹ آف برتھ سے ثابت ہو گیا, نیمرولوجی سے ثابت ہو گیا کہ نیگیٹو انرجی اور جادو کا اثر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ جی جو کسی نے کروایا ہاں ہو تو اس کا آپ لیکن کو, داؤد صاحب اس سے پہلے میں ایک اور بھی آپ سے یہ سوال پوچھوں گی. ہمارے نا ابھی میرے مائنڈ میں یہ سوال آیا, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا لازمی جواب دیں. دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے بنگالی عامل بابا. اب یہ بنگالی مشہور کیوں ہیں اور کس حد تک ان کا جادو خطرناک ہوتا ہے, شدید ہوتا ہے, جو ایک انسان کی جان تک لے سکتا ہے؟ نہیں, یہ بات بنگالی وہ صرف ہاں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کرتے ہیں. اس سے بڑے بڑے جادو موجود ہیں. ہاں مصر کا جادو اس سے بھی آگے, عرب میں جو جادو حالانکہ پابندی اس لیے تھی, یہ اس سے بھی آگے. اصل ہاں جادو جو مشہور ہے نا وہ اسرائیل کا ہے. اچھا ہاں جی, وہاں کا مذہب جادو ہے. یہ ٹھیک بنگالی ہے. تو بعد میں, یہ ہاں وہیں کا سارا کچھ آیا ہوا ہے ہاں سسٹم. جب اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں نا, ہاں ظاہری بات ہے جب ہم نے بھی علاج کرنا ہوتا ہے کسی سے روحانی, جب ہم اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں تو سیدھا وہاں پہ نا یہودی نکلتا ہے پیچھے, یہ بنگالی نہیں نکلتے. ہاں بنگالی بعد میں, ٹھیک ہے. بنگال میں جادو نہیں بنا. جادو جو تھا وہ ہاں اتارا گیا تھا ہاروت اور ماروت پہ, ہاں وہی تھے, وہ ٹھیک فرشتے ہے. تھے, وہ سکھاتے تھے. ٹھیک اور ہے. یہ اسرائیل کا مذہب ہے, وہیں کی کتابوں کا علم جو ہے بنگال تک آیا, ہاں انڈیا تک آیا, ٹھیک ہے. مصر تک آیا, اور اسی کا یوز ہوتا ہے. تو وہ بیچارے ویسے ہی بنگالی جادو, ٹھیک ہے. وہ اس لیے مشہور کہہ سکتے ہو آپ ہاں کہ وہ نہیں دیکھتے کسی بچے کی بلی چڑھا دینا, اس لیے وہ نہیں دیکھ سکتے کوئی خون کا استعمال کرنا, ہاں اس طرح کے ہتھ کنڈے وہ کر سکتے ہیں, ایک مسلمان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. مسلمان کو کیا ضرورت ہے ایسا گناہ کا کام کرنا, یا ایسا کئی لوگ جو ہے اس طرح ٹھیک کے ہے. وہاں پہ ایسے ذرائع ایسے وسائل موجود ہیں جن کا استعمال کر کے وہ خطرناک قسم کا, کیونکہ ان کو مرنے کی فکر کوئی نہیں, ان کو اپنی ہاں بالکل آخرت کا کوئی فکر کوئی نہیں, ان بالکل کا کوئی مذہب کوئی نہیں ہے. اب ٹھیک ہے. مذہب ظاہری بات ہے, عیسائیت بھی مذہب ہے, ہاں یہودی بھی مذہب ہے, ہاں اسلام بھی ایک مذہب ہے, بالآخر یا بالواسطہ یہ اللہ کو تو مانتے ہیں نا کہیں نہ ہاں کہیں. اب وہ بنگالی پتہ نہیں کون سے خدا کو مانتے ہوں گے, کون سے نہیں, ہاں یا کون سے بت کو مانتے ہوں گے, تو پھر وہ کام کریں گے جو عام بندہ نہیں کرتا, اس لیے وہ بالکل مشہور ہے. بالکل. تو داؤد صاحب سب سے زیادہ خطرناک شیطانی عمل کون سے والا ہے؟ دیکھو جی, ہر وہ عمل جو کہ جس کرنے والے کی پاور پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ہاں سیدھی سی بات ہے. آپ بڑا عمل ہے اور کرنے والے کی اس کے اوپر ریاضت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ عمل فارغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ایک ہے. بندے نے ایک عمل کے لیے 21 سال یا 41 سال گزارے ہوں اور ہاں اس نے کنٹینیوسلی پڑھا ہو مستقل مزاجی سے, اس کا عمل چھوٹے کا چھوٹا بھی جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے. ہاں یہ اس کی مثال کچھ اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں اور مستقل کرتے ہیں تو وہ نیکی کا کام بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک اور ہے. اگر آپ مستقل نہیں کام کرتے, کوئی بھی نماز ہاں آپ مستقل نہیں پڑھتے, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, کبھی آپ نے حفاظت کی دعائیں کر لیں کبھی نہیں کی, اور مستقل مزاجی ٹھیک اللہ ہے. تعالیٰ کو پسند ہے, جو کہ ہمارے اسلام کے لیے ہاں حصہ تھا. ہمارے اسلام کا تھا کہ نماز پڑھے, پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کرے, اور وہ جو عمل ہوتے ہیں نا وہ عمل نہیں چھوڑتے, ٹھیک ہے. وہ مستقل لگے رہتے ہیں, ہاں اور پھر ان میں طاقت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جن کی طاقتیں بڑی ہوتی ہیں ہاں تو وہ پھر اٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. داؤد صاحب ایک کالر نے ایک اور بھی سوال کیا تھا, وہ بیچ میں ہی ہمارا رہ گیا, اس کو بھی ذرا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کسی پہ اگر جادو ہوا ہو اور وہ پھر کسی کے علاج کروانے کے لیے جاتا ہے تو جادو کا توڑ دوسرے پہ جادو کر دیا جاتا ہے,
یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، زیادہ تو نہیں بگڑ سکتا؟ نہیں، جادو کا سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کسی کے اوپر جادو اور جادو کا توڑ کروانے جائے گا تو سب سے پہلے تو وہ اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا یہ بندہ جادوگر ہے یا قرآن و سنت کا پابند ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کہ جو جادوگر کے پاس جائے گا وہ اس کا توڑ ہی نہیں کر سکتا. جادو کا توڑ جادو سے کیسے ہوگا بھائی؟ تو جادو کا توڑ قرآن و سنت سے ہوتا ہے. جو قرآن و سنت والے بندے کے پاس جائے گا وہ نہیں کر سکتا کسی کے اوپر عمل. مجھے بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے پاور اور طاقت دی ہے وہ کیوں کسی کا برا سوچے؟ کیونکہ ہم نے اکثر یہ سنے نا کہ جو جادو کا توڑ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے جادو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر الٹا ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو جادوگر کے پاس جائے گا اس کا توڑ کروانے، جادوگر کی بات کر رہا ہوں، توڑ کروانے، وہ تو خود غلط کام کر رہا ہے. ہاں بالکل. جب اس نے کام ہی غلط کر لیا تو وہ خود تو نکلا نہیں تو اگلے کا توڑ کیسے کر لے گا؟ پوائنٹ سمجھ لگا آپ کو؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جادو کا علاج کروانے کسی عالم کے پاس جاؤ گے، کسی صحیح عامل کے پاس جاؤ گے، وہ جب اس کا توڑ کرے گا وہ کبھی بھی اس کا بیک نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں چھین لیتے ہیں. یہ عطا ہے، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کی ہوتی ہے بندے کے اوپر. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک نفسیاتی کہہ دیا جی میں نے آپ کا علاج کر بھی دیا اور اس کے اوپر پلٹا بھی دیا. اس کو ہم کہتے ہیں پلٹانے کے عمل. ٹھیک ہے. جادو پلٹانا. وہ کہتے ہیں جی یہ جادو میرے اوپر ہو گیا نا تو یہ جادو پلٹا دیا جائے. تو پلٹانے کے عمل وہ کہتے ہیں. پلٹانے کا عمل جو ہوتا ہے عام بندہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے بڑی محنت، بڑی ریاضت ہوتی ہے. تو ایک جو مسلمان بندہ ہے، جو عامل بندہ ہے، جو نماز کا پابند ہے، جس نے رات کو اللہ کو عبادت اور اللہ کو یاد کرنا ہے، تو کس منہ کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا کہ میں جادو کرتا ہوں، جادو پلٹاتا ہوں؟ تو یہ مت سمجھ نہیں آتی. بالکل. داؤد صاحب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو جادو پہ یقین بھی نہیں ہوتا، وہ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، حالانکہ ان پہ جادو ہوا ہوتا ہے. ان کو کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے ان پہ، اور پھر وہ کیا کریں؟ اور یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. ایک جادو ایسا ہوتا ہے کہ کسی پہ جادو کرے اس کو یقین ہی نہ آئے. ہاں یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے. ٹھیک ہے. کہ جادو کر دو، اس کے حالات خراب ہے، مایوس ہے، کام چل نہیں رہے، وہ کہتا ہے جی جادو کا مجھے یقین ہی نہیں ہے. بالکل. تو اس کو اگر عقل مند ہو تو بندہ اس کو پتہ کیا کہتا ہے، یار تمہارا قرآن پہ یقین ہے، قرآن میں سورہ جن بھی ہے، جادو کا بھی ذکر ہے، سورہ فلق، سورہ ناس بھی آئی، تو یہ تو بات ہی غلط ہے. تو ایسے جادوگر جادو کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک میں واقعہ کوٹ کروں گا. میرے پاس ایک پیشنٹ آ گیا اور جب پیشنٹ آیا تو میں نے اس کے اوپر پڑھائی کی تو جنات کی حاضری ہو گئی. اب وہ جو جن آیا وہ بولے ہی نہ، یعنی حاضر ہو گیا جن، بولے ہی نہ. تو میں نے اس کے اوپر پڑھائی کی کہ اس کی جو زبان بندی کی ہوئی ہے نا عامل نے، جادوگر نے، اس کی زبان بندی ختم کرو. اس جن کی، اس چیز کی زبان بندی ختم کرو. وہ لوگ عمل اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں کہ جائے یہاں وہ زبان نہ کھول سکے کہ کس نے کروایا، کیوں کروایا اور کس کے پاس گئے اور وہ کہاں بندہ رہتا ہے. تو جب اس کی زبان بندی کھولی اس جن کی جس کی زبان باندھی جاتی ہے تو اس نے پھر سارا کچھ بتا دیا. اب یہاں تک تو جادو چلتے ہیں. اور اگر جادو اس طرح کا کیا جائے کہ جس بندے کے اوپر جادو کر دیا جائے اس کے اوپر جادو ہو اور وہ یقین نہ کرے میرے پہ جادو ہے، اب جب تک اس کا کیا علاج ہے. پھر بھی یہاں پہ میں کہتا ہوں پھر بھی آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، آپ کو ایسے ملٹی وٹامنس کھانے چاہیے کہ بھائی کوئی پتہ نہیں، اپنے سجن اپنے غیر. تو آپ کو ملٹی وٹامنس کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی چاہیے. جو بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے اس کے اوپر نیگیٹیوٹی کا اثر کم ہوتا ہے. جو بندہ صبح اٹھ کے مسنون دعائیں پڑھتا ہے اس کے اوپر نیگیٹیوٹی کا اثر کم ہوتا ہے. جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے اوپر نیگیٹیوٹی کا اثر کم ہوتا ہے. اور جن کے اوپر بزرگوں کی دعائیں، ماں باپ کی دعا ہوتی ہے ان کے اوپر نیگیٹیوٹی کا اثر کم ہوتا ہے. تو آپ کو ایسے اعمال سے مستقلاً جڑنا چاہیے کہ جس سے آپ بچے رہو. ٹھیک ہے. تو ورنہ زمانہ تو آپ کو کامیاب ہونے نہیں دے گا. لیکن داؤد صاحب جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کیونکہ وقت کم ہے اور ہم نے کوئی سیگمنٹ کی طرف بھی اپنے بڑھنا ہے. ہانڈی کے عمل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ شیطانی عمل ہے یا یہ نوری عمل ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے یہ؟ دیکھو میں آپ کو مسائل بڑی زبردست مثال دینے لگا ہوں. آپ نے ایک سوال کیا آپ تلوار کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ یہ تلوار کیا بندے بچاتی ہے یا بندے مارتی ہے؟ یہی اگر میں اس کو ہانڈی کی بجائے تلوار کا لفظ دوں، یہ تلوار ایک مسلمان کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ کفار کی گردنیں اتارے گی. اگر یہ کافر کے ہاتھ ہوگی تو یہ تلوار مسلمانوں کی گردنیں بھی اڑائے گی. تو یہ ایک پاور کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے. اس طاقت میں نے کہا ہے نا ایک طاقت کا نام ہے. یہ طاقت ایک طریقہ کار ہے. اس میں جو کلام
استعمال کرتے ہیں, قرآنی کلام استعمال کرتے ہیں, تو یہی طاقت جو ہے جادوگروں کی گردنیں اڑا دیتی ہے. اور یہی جو اعمال جو ہے اگر نیگیٹو پڑھائیاں کر کے استعمال کرتے ہیں تو مسلمانوں کا بھی بیڑا گرک کر دیتی ہے. لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ خطرناک عمل ہے. ہر عمل جس میں جو ہے اللہ کو یاد نہ کیا جائے, شیطان کو یاد کیا جائے, وہ خطرناک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے داؤد صاحب, کسی کی جان کتنے پیسوں میں لی جا سکتی ہے؟ دیکھو جی, کسی کی جان اگر آپ جادوگر کے, ہاں میری بات سنو, یہ دعوے تو ہیں, تو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ جان کتنے پیسوں میں. بات یہ ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی کے اوپر عمل کروا کے یہ ثابت کروا سکتے ہو کہ جی اس کی جان چلے جائے گی, ایسا بالکل نہیں ہوتا. زندگی اور موت 100% اللہ کے ہاتھ میں, لیکن بندے کے آگے ہرڈلز, مشکل پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہے. بار بار ہاسپٹل میں جانا, ہارٹ میں چیک کرواؤ گے تو ہارٹ میں ہے ہی کچھ نہیں, لیکن سوئیاں چبھ رہی ہیں اور صحت دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. تو یہ مشکلیں اور مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن زندگی اور موت کا فیصلہ اگر کسی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا کہ اس کی موت ہی جادو کی وجہ سے ہونی ہے, تو پھر تو ہونی ہے, پھر تو کوئی انہونی نہیں ہے اس میں. اور یہ فیصلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ لکھے ہوئے. ٹھیک ہے, نظر بد کا کیسے اتاری جا سکتی ہے؟ نظر بد کس طرح, کیا طریقے ہوتے ہیں یہ بھی بتا دیں. وہ مختلف ٹوٹکے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے. دیکھو کئی لوگ تو ہمارے, آپ نے سنا ہوگا کہ گاؤں میں جو عورتیں ہوتی تھیں وہ کہتی تھی وہ لیں کالی مرچیں, لیں لال مرچیں, جس میں چھن چھن کی بات آتی ہے نا, وہ گول مرچیں یا لمبی مرچیں لیتے تھے, 7 دفعہ دائیں اور بائیں وارتے تھے, اس کو جلاتے تھے, پتہ چلتا تھا اس میں بدبو ہی نہیں آتی تھی, اور واقعی نہیں آتی تھی. ابھی یہ ٹوٹکے چلتے ہیں. پھٹکڑی کا عمل بھی ہے, آپ پھٹکڑی لے لیں, پھٹکڑی لے کے جس کے اوپر نظر لگی ہوتی ہے, سوکڑا کوکڑا پتہ نہیں کتنے کے اثرات ہوتے ہیں, 7 دفعہ دائیں اور بائیں وار کے اس کو چولہے پہ رکھیں, اس سے بھی نظر اترتی ہے. لیکن صحیح مسنون طریقہ جو ہے وہ قرآن پاک میں یا احادیث میں ہے. نظر بد کی دعائیں, اللہ مذہب ہر رہا بردہ وصبہ, وہ لوگ پڑھتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ من ہمزۃ الشیاطین و یحضرون پڑھتے ہیں 21 دفعہ 41 مرتبہ. اور سورہ فلق بالکل سب کو آتی ہے, سورہ ناس آتی ہے پڑھنی چاہیے, آیت الکرسی پڑھیں. مگر بات یہ نا, آپ پڑھتے تو ہیں, نیت نہیں کرتے, نیت نہیں آتے. وہ نیت کس لیے پڑھ رہے ہو پتہ ہی کچھ نہیں, دھیان. اور بھائی آپ رمضان ٹرانسمیشن میں دھیان ٹی وی کے اوپر ہوگا کہ جی افطار کب ہونا ہے. اچھا, کئی لوگ دھیان کرتے ہیں جی خانہ کعبہ کی طرف, کئی دھیان کرتے ہیں مدینہ کی طرف, کئی دھیان کرتے ہیں کسی بزرگ کی طرف, اور کسی کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے, کسی کا دھیان گانے کی طرف ہوتا ہے. مجھے بتاؤ, اب جس کا دھیان گانے کی طرف ہے اس کا اثر کرے گا, جس کا دھیان خانہ کعبہ کی طرف اس کا اثر کرے گا. تو یہ چیزیں بہت جاتی ہیں. انما الاعمال بالنیات, نیتوں کا اثر ہے, سوچوں کا اثر ہے, جیسی سوچ ویسا ہی سسٹم چلتا ہے. ٹھیک ہے.